ہم نے پڑھا تھا اسماء مشتقات، اس کی 7 قسمیں، اس میں اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کو چھوڑ کر، اسم ظرف اور اسم اعلیٰ کو چھوڑ کر، یہ میں آخر میں نوٹ آپ کو لکھا دوں گا، اسم اعلیٰ اور اسم ظرف کو چھوڑ کر باقی جو 5 ہیں نا، ان کو اسماء صفات بھی کہتے ہیں اور شبہ فعل بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک نام ہے جو آگے آپ کتابیں پڑھیں گے تو ان میں آپ کو ان کی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ تو باقی رہا اسم فاعل۔ آپ جانتے ہیں کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جس سے فاعل کوئی فعل صادر ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو، فعل صادر ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو۔ صادر کا ہونا کہ جس سے فعل بن رہا ہو، اس سے فعل سرزد ہو رہا، اور قائم کے مطلب ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ ہو۔ قائم ہے جیسے وہ ماتا، وہ مر گیا، اب مرنے کا عمل یہ نہیں کر رہا کہ اگر موت اس پر واقع ہو، اس لیے ہم نے اسم فاعل کی تعریف کی کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جس میں دوسرا جس سے فاعل کا فعل صادر ہو یا اس کے ساتھ واقع ہو۔ مگر یہ مشکل تعریف کی بجائے آپ اتنا یاد رکھیں، فاعل وہ اسم مشتق ہے جس سے فاعل واقع ہو، یا فاعل اس اسم مشتق تو کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ یہ فاعل وہ اسم مشتق ہے جس سے فعل صادر ہو یا اس کے ساتھ قائم ہو۔ یہ تھوڑی سی مشکل تعریف ہے، تو آپ اپنی جٹ کی تعریف ہی یاد رکھیں کہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، مفعول جو کام کیا جائے یا جس پر کام کیا جائے اس کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ٹیکنیکلی تعریف تو وہی ہوگی کہ اس میں مفعول وہ اس میں مشتق ہے جس پر فاعل کا فعل واقع، جس پر فاعل کا فعل واقع، اس سے جس سے فعل صادر ہو یا جس کے ساتھ قائم ہو۔ اب یہ تھوڑا ٹیکنیکلی ہے، یہ جب آپ کتابیں پڑھیں گی تو ان میں خود بخود ایٹومیٹک آپ کو آ جائے گا۔ اب آپ صرف آسان پیرائے میں سمجھنے کے لیے اتنا یاد رکھیں کہ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں جس سے فعل واقع ہو، جو فعل کرنے والے کو، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جس پر کام ہوگا اسے مفعول کہتے ہیں۔ آسان سی بات ہے نا۔ اب اس کا وزن کیا ہے؟ اس میں فاعل کا وزن ہے فاعلن۔ مثال ہے کاتبن، فاعلن کاتبن، وزن کا پتہ چل رہا ہے نا۔ اسی طرح اس میں مفعول، اچھا اس کا مؤنث تائے تانیث لگا دیں کاتبتن، لکھنے والی، کاتبن لکھنے والا۔ اسی طرح جو مرضی بناتے جائیں، قاتلن قاتلتن، صائمن صائمتن، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب آ گیا اس میں مفعول، تو اس میں مفعول کا وزن ہے مفعول، مفعول، مفعول کے وزن پر۔ اب مکتوبن، جو چیز لکھی گئی، کاتب لکھنے والا، مکتوب جو لکھا گیا، مکتوبن، مظلومن، مقتولن، جتنی مرضی مثالیں بنا دیں۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا اب ہے صفت مشبہ، یہ اس کا وزن ہے فعیل۔ وزن اس کے اور بھی ہیں، مگر یہ یاد رکھو اسم مشبہ اور اس میں مبالغہ کا کوئی مخصوص وزن نہیں ہے، یہ سماعی ہیں۔ جس اسم کو اہل زبان مبالغہ جس وزن پر بھی استعمال کرے وہ ہم بھی استعمال کریں گے، مگر ایک وزن صرف سمجھانے کے لیے تاکہ بات سمجھ آ گئے، پھر آگے انشاءاللہ آپ کتابیں پڑھیں گے تو اس میں ان کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ تو صرف مشبہ کا وزن ہے فعیل، فعیل، حسین، جمیل، وغیرہ وغیرہ، سمیع، سعید، سارے صرف مشبہ۔ مگر یہ صرف مشبہ کبھی فاعل کے معنی میں بھی آتی ہے، فعیل کے وزن پر فاعل ہے نا، سمیع سننے والا، اب یہ اس میں فاعل بن جائے گا، فاعل کا معنی پایا گیا سمیع۔ تو بہرحال صرف مشبہ فعیل، مثال ہوگی حسین۔ اچھا اب ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق ہے، اس میں فاعل اور صفت مشبہ میں فرق ہے۔ اس میں فاعل میں مصدری معنی کا لفظ سمجھتے ہو نا، مصدر کا معنی اس کے مشتقات میں پایا جاتا ہے، یہ بات تو مسلم ہے نا۔
کہ مصدر کا معنی اس کے تمام مشتقات میں موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا بدل سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت، مگر مصدری معنی موجود ہوتا ہے۔ تو اس میں فاعل جو ہے نا، اس میں مصدری معنی فی نفس ہی پایا جاتا ہے نا، عارضی ہوتا ہے، اس میں فاعل میں مصدری معنی عارضی ہوتا ہے، صفت مشبہ میں پائیدار ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ مثلا کاتبن، یہ ایک عارضی وصف ہے، جب لکھ رہا ہے اس وقت کاتب ہے، اب تھوڑی دیر بعد کھا رہا ہے تو اب آکل ہے، ٹھیک ہے، سو رہا ہے تو نائم ہے، تو وصف عارضی ہے نا، اس میں فاعل کا وصف عارضی ہوتا ہے۔ اور جو اس میں صفت مشبہ ہے اس میں مصدری معنی کی زیادتی جو ہے وہ پائی جاتی ہے بطور ثبوت کے، یعنی پائیدار ہوتی ہے، جیسے حسین، اب یہ تو نہیں کہ صبح حسین تھا شام کو بدصورت ہو گیا، تو پائیدار ہے نا، اس کو ٹیکنیکل کہتے ہیں کہ مصدری معنی بطور ثبوت کے پایا جائے، ہم نے آسان کر دیا پائیدار، بہت ثبوت کے پایا جائے، یعنی اس کے ساتھ ثابت ہو، اس سے الگ نہ ہو۔ تو یہ بات آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ فعیل، حسین، تو یہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا فرق، دو فرق ہے، ایک تو یہ کہ اس میں فاعل میں مصدری معنی عارضی ہوگا، صفت مشبہ میں پائیدار، دوسرا یہ ہے کہ صفت مشبہ کا کوئی وزن مخصوص نہیں، اس میں فاعل کا وزن مخصوص، یہ دو فرق، یہ میں آخر میں لکھواؤں گا آپ کو، مجھے بھول جائے تو یاد کرا دینا۔ آگے اس میں مبالغہ، جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے غیر کے اعتبار سے، مصدری معنی کی زیادتی غیر کے اعتبار سے نا، مصدری معنی کی زیادتی فی نفس سے ہی پائی جائے، فی نفس سے ہی کا معنی اس کی ذات میں موجود ہے، فی نفس سے ہی، اس میں مبالغہ، مصدری معنی کی زیادتی، مبالغہ میں اور تفضیل میں دونوں میں مصدری معنی کی زیادتی ہوگی، مگر اس میں جو اس میں مبالغہ ہے اس میں مصدری معنی کی زیادتی فی نفس سے ہی پائی جائے گی، اور افعالوں کے یعنی اس میں تفضیل کے جو اندر مصدری معنی ہے اس کی زیادتی غیر کے اعتبار سے پائی جائے گی۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، مجھے لگتا ہے آپ کو اس چیز ڈسٹرب کر رہی ہے، مگر انشاءاللہ کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ ہے۔ تو فعال کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، کذاب کا معنی ویسے تو کاذب کہتے ہیں نا، اس میں فاعل ہوگا تو کاذب، فاعل کے وزن پر آ گیا کاذب، جھوٹ بولنے والا، اب اس میں معنی کوئی زیادہ ہی جھوٹا ہو تو اسے کذاب کہیں گے، کاذب نہیں کہیں گے۔ مصدری معنی کی زیادتی فی نفس سے ہی اس کی ذات میں موجود ہے، کذب بولنا اس کی ذات میں موجود ہے، فی نفس سے ہی پایا جاتا ہے، بات سمجھ آ گئی۔ اب یہ ہے اس میں تفضیل، اس میں مصدری معنی کی زیادتی غیر کے اعتبار سے ہوگی، یعنی عالم، بہت زیادہ جاننے والا، عالم بہت زیادہ جاننے والا، مطلب یہ ہے کہ زید، ہم زید کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، ضروری نہیں سے اس کے بڑا عالم کوئی نہ ہو، اس سے بڑا عالم بھی ہونا، فوق علی کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم، سمجھ آ گئی۔ تو عالم، اس میں مصدری معنی، اس میں بھی مصدری معنی کی زیادتی ہے، اس میں بھی مصدری معنی کی زیادتی ہے، یعنی بہت جھوٹ بولنے والا، مگر اس کی فی نفس سے ہی، اس کی ذات میں جھوٹ کی سرشت میں رکھا گیا، یہ جو ہے اس میں غیر کے اعتبار سے یہ بکر زید سے زیادہ عالم ہے، زید سے زیادہ عالم علی القاری ہیں، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی تو اللہ آپ سے بھی زیادہ عالم ہے، کیا اللہ رب العزت کا معاملہ آئے گا بات ختم، اس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اذان میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اکبارو افعالو کے وزن پر ہے نا،
اکبارو افعالوں کے وزن پر ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر کے اعتبار سے بڑائی پائی، کبر کا معنی بڑائی، بڑا ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلا کسی بھی وصف میں، علم میں، کسی خوبی یا خامی میں ایک شخص بہت بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے۔ یہی علم لے لو، کوئی وصف لے لو، مواعظ لے لو، سلیقہ تعلیم لے لو، جو مرضی لے لو وصف، اس میں پھر یہ غیر کے اعتبار سے وہ بڑا ہو۔ مثلا والدین اولاد سے بڑے ہیں، آگے پھر جاؤ تو پھر یہ رینک آ جاتے ہیں، ڈی سی سے بڑا وہ ہے، پھر وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم ہے، یہ جتنے شیطان ہیں یہ سارے ایک دوسرے سے بڑے ہیں۔ مگر جب اللہ اکبر کہیں گے اب ساری بڑائیاں وہاں دم توڑ جائیں گی۔ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو اب یہاں آ کر نیچے اکبر ہوں گے، مگر اللہ کے بعد اوپر کوئی اکبر نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہو گیا اس میں تفضیل، اس میں مبالغہ، اس میں اعلیٰ کے 4 وزن ہیں۔ اعلیٰ کہتے ہیں جو کسی کام کا سبب بنے، جو کسی کام کا سبب بنے اسے اعلیٰ کہتے ہیں۔ مفعل ایک وزن ہے، مفعل، اس کے وزن پر آیا مخیتن، مفعل مخیتن، مخیتن کا معنی ہے سوئی۔ خطاط کہتے ہیں درزی کو، تو خطاط نہیں خیاط، تو مخیتن سوئی یعنی سینے کا آلہ۔ تو مروحتن، مفعلتن کے وزن پر مروحتن، مروحتن بر وزن مفعلتن۔ ری کہتے ہیں ہوا کو، ہوا، مروحہ میں وہ مصدری معنی پایا جاتا ہے نا، ہوا دینے کا آلہ، ہوا دینے کا آلہ۔ سمجھ آ گئی؟ دوسرا تیسرا وزن ہے مفعال، مفعال، اس کی ہے مفتاح، مفتاح۔ فاتحہ یافتہ کو معنی کھولنا، سورت فاتحہ کا نام فاتحہ اسی لیے کہ یہ علوم عرفان کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ساری کتابوں 104 کتابیں نازل ہوئی، ان کا علم سارا 4 کتابوں میں جمع ہو گیا، پھر ان چاروں کا علم قرآن پاک میں جمع ہو گیا، اور قرآن پاک کا سارا علم سورت فاتحہ میں اجمالاً آ گیا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب دیکھو نا، الحمدللہ رب العالمین، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بریائی، اس کی صفات اس کے ہوں گی، جب بھی تعریف کریں گے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہوگی۔ اگر کسی عالم کی تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بڑا عالم ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی تعریف ہے کہ اس نے اسے علم دیا، کیونکہ اس کو تو اس کے اوپر تو نہ کوئی علم میں بڑا ہے، کسی وقت میں بڑا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر علم ہم ذکر کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عالم ہے، پوری آپ نے فرمایا بعثت معلما، معلم بنا کر ہی میں بھیجا گیا ہوں۔ تو مخلوق میں حضور کے پائے کا کوئی عالم نہیں، مگر اللہ کی بارگاہ اقدس میں جب باری آتی ہے تو اللہ نے ہی آپ کو علم دیا، جتنا اللہ نے دیا اتنا آپ جانتے ہیں، اور کتنا دیا یہ انسانی عقل پیمانہ بنا ہی کوئی نہیں کہ حضور کو جتنا اللہ نے علم دیا وہ ماپ سکے، جس کی ذات میں اللہ تعالیٰ خود فرمائے علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب آپ کو جو نہیں جانتے تھے سب کچھ پڑھا سکھا دیا۔ اب دیکھو نا، کوئی استاد جتنا بھی ماہر استاد ہوگے، جتنا بڑا عالم ہوگے، اور وہ کہے کہ میں نے آپ بچوں کو جتنا تم نہیں جانتے تھے نا وہ پڑھا لیا، تو اب یہی ناب کو لے لو، جتنا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے میں نے وہ پڑھا دیا، آپ تو یہ بھی نہیں جانتے تھے، مگر اس سے اوپر بھی علم تو بہت ہے۔ یہی آپ اس میں فاعل کے وزن پڑھیں گے، اور بھی ہیں، فعال کے اور بھی ہیں، ان کے بعد اوزان اور بھی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کو ذرا آسان ابتدائی ہے یہ اسباب، پھر کتابیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا مالک نے دیا، اللہ نے دیا، اور کتنا دیا، جتنا چاہا دیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی، آپ کے کسی بھی وصف جمیل کی، حمید کی ذکر آئے تو وہاں
قیاس عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقل کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر معرفت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے وہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے. بہرحال مفعال مروحتن پر آئے گا نا، مروحتن تو مصدری معنی اس میں ہوا دینا پایا گیا نا. مفتاح کھول، ہاں یہ مفتاح سے چلا تھا، کھولنے کا آلہ چابی کو کہتے ہیں، چابی کو مفتاح کہتے ہیں، کھولنے کا آلہ. فتح کا معنی کھولنا ہے، فتح یافتہ وہ کھولنا. تو اس میں سورۃ فاتحہ سے بات آگے چلی تھی. تو سورۃ فاتحہ میں اگر آپ دیکھیں نا، آپ اور چیز کو نہ لیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 3 گروہوں کا ذکر ہے. ان کو اچھی طرح بندہ یاد کر لے. قرآن پاک میں آگے ان 3 گروہوں کے اوصاف ہوں گے. انعام یافتہ لوگوں کے ہوں گے، کہیں متقین، کہیں محسنین، کہیں متوکلین، محبین، مختلف ناموں سے انہی انعام یافتہ لوگوں کا پورے قرآن میں تذکرہ ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آگے پڑھو تو کہیں بنی اسرائیل، کہیں منافقین، کہیں کافرین کا تذکرہ ہوگا. تو سب اس گروہ کی صفات ہوں گی. ولا الضالین پڑھیں گے تو ساری انہیں گروہوں کی صفات ہوں گی. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہوں میں بتا دیا، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہی بتا دیا کہ اے صراط مستقیم کے متلاشی، یہ 3 گروہ کی صفات قرآن پاک میں تو پڑھے گا. انعام یافتہ لوگوں کی صفات کی ایک لسٹ بنا لے. اگر سعادت دارین چاہتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کی لسٹ بنا دے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے. ایک پر عمل کر، تیرا ہفتہ لگے، مہینہ لگے، اس کو جب سیرت کا حصہ بنا لے، دوسری صفت میں بڑھ جا. جب تو 2 صفتوں پر عمل کر لے گا تو باقی صفات اللہ تعالیٰ تیرے لیے عمل کرنا آسان کر دے. قدرت کاملہ جب وہ اخلاص سے کسی بھی راہ مسافر کو اپنی معرفت کی راہ، اپنے قرب کے راہ پر چلتا دیکھتا ہے، اس کا اخلاص دیکھ کر وہ شرح صدر ایسا فرماتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، عشق کی ایک جست نے طے کر دیے سب فاصلے، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا. وہ پھر سمجھتا ہے کہ ہاں وہ میں تو بھولا رہا ہوں، یہ تو ایک جھلک میں سارا کچھ میں نے سیکھ لیا. تو یہ پھر مفتاح، یہ سورۃ فاتحہ کا وہ مفتاح سے تذکرہ چل گیا. تو ہمارا پیریڈ وہ کام کا بن گیا. کام کا بن گیا. خاتم مہر، انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں کیونکہ پہلے وہ انگوٹھی ہی مہر ہوتی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک تھی نا، اس میں بھی کنندہ تھا، یہی مہر تھی. اس طرح سے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو اب دیکھو یہ ہوتا ہے ادب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب اوصاف حمیدہ اور کمالات صفات میرے آقا میں موجود ہیں. اللہ رب العزت تو سب کچھ ہے، جتنا دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اور اپنے محبوب کو جتنا دیا ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا، کوئی ماپ نہیں سکتا، کوئی پیمانہ وضع ہی نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ادب منوز خاطر رکھا، اپنا نام نیچے رکھا اور اللہ رب العزت کا نام اوپر رکھا. تو یہ تو ایک اضافی چیز تھی، وہ بھی چلو علم میں اضافہ ہی ہے. تو یہ آ گیا خاتم مہر. اب اس کا خاتم النبیین، خاتم النبی کیسے ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ما کان محمد ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خاتم یہ آگئی مور. اب اس سے قادیانی اپنے خبث باطن کے طور پر، اپنے خبث باطن کی بنا پر وہ پھر اس کا معنی کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے مور لگا کر نبی بنا دے. اللہ یعوذ باللہ. ایسی نہیں ہے، انہوں نے مقام الوہیت کو نہیں سمجھا. اللہ رب العزت نے خاتم النبیین خاتم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تھے اس کی لسٹ تھی.
اوپر مور بند کر کے مور لگا دی کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا. جیسے آپ رجسٹری کریں یا OTCS کوئی لفافہ وغیرہ کریں، جب ادارے کی مور لگ جائے آپ خود بھی اس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈال سکتے، ہے نا. اسی طرح سے تو خاتم کا معنی تو یہ ہے کہ رب الکائنات نے ازل سے جو فیصلہ فرما لیا تھا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر سب سے آخر میں حضور نبی کریم عیسیٰ علیہ السلام تک بھی آیت مور نہ لگی، کیونکہ خاتم حضور تھے. تو جب حضور آئے تو 1,24,000 انبیاء میں سے کسی پر یہ آیت نہیں اتری. اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، وہ ان کو ہوتا کہ جس کو مور لگا دیں بعد والے آنے والے وہ نبی بناتے رہتے. نہیں آیا، کیونکہ یہ ختم نبوت کا تاج میرے آقا کے سر پر ہی سجتا تھا. اس لیے آپ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، کہ میں ختم نبوت کا مالک ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے علم ذاتی و ازلی سے یہ طے کر لیا تھا کہ میرا محبوب آدم سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، میرا محبوب آیا، اب مہر لگا دی کہ اب کوئی مہر توڑنے کی کوشش کرے گا اس کو میں ذلیل و رسوا کر دوں گا. قادیانی نے، اس مرزے نے مہر توڑنے کی کوشش کی، اندر اپنے آپ کو گھسانا چاہا، فرشتوں نے ایسی اس کی مرمت کی کہ دوسرا بیت الخلاء میں اس کی موت واقع ہوئی. یہ اتنے قادیانی سچے ہیں تو جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے، تو اسی بیت الخلاء میں اسے دفن کرتے. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. آپ کو خاتم کا معنی سمجھانا. اگر خاتم ہو تو اس میں فاعل بن جائے گا، ختم کرنے والا، تو پھر دونوں معنی جو بھی مرضی لے لو. حضور خاتم النبیین ہے. حضور کے بعد اگر کوئی دجال آئے گا تو اس کو اہل ایمان اپنے جوتے کی نوک پر رکھے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی رہ گیا اس میں ظرف. یہ دو وزن ہے، مفعل مفعل. مفعل کے وزن پر مکتب مفعل. یہ مفتوح العین ہے، یہ مکسور العین ہے. یہ میں آپ کو صرف جان بوجھ کے یہ لفظ بول رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ عین ہے نا، تو اس میں میم زائد ہے، فا عین لام اصل ہے. تو جو اگر فا کو کہنے یہاں مطلب ہے یہ عین کلمہ ہے نا، یہ مکسور العین ہے اور اس میں مفتوح العین ہے. تو دو وزن ہیں، مکتب مفعل مسجد مفعل. اللہ کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا یہ سبق مشتقات کا کسی حد تک مکمل ہے.